کہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آخری عشرہ آج سے شروع ہو چکا ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ آج سے شروع ہو چکا ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ابھی افطاری سے تھوڑی دیر پہلے اعتکاف پر بیٹھ گئے، بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اگر ایک دن آپ اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ تین خندقیں جہنم سے آپ کو دور کر دیتے ہیں۔ تین خندقیں کتنی ہوں گی؟ ایک خندق کی مقدار کتنی ہے؟ یہاں سے لے کر آسمان تک، اور اتنی تین خندقیں آپ جہنم سے دور ہو جاتے ہیں ایک دن کے اعتکاف سے۔ اور اعتکاف کی ایک بہت بڑی فضیلت آپ کو ابھی میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی جو رات گزر رہی ہے یہ طاق رات ہے، یہ 21ویں کی رات ہے، توجہ ہے۔ بہت عام کوئی کام کی باتیں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے کرنی ہے اگلے 10 دن میں، اس سٹیپ کی جو موضوع کے گفتگو ہے اس میں آپ نے کرنے ہیں وہ کام۔ یہ 21ویں کی رات چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ انہی 10 راتوں میں سے، انہی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آج کی رات بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 23ویں کی ہو یا 25ویں کی ہو یا 27ویں کی ہو یا 29ویں کی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ 27 کو ہی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کی جو تعیین ہے وہ ہٹا دی گئی۔ اس کی ایک وجہ لڑائی اور جھگڑا بنا، دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن فوراً جب وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے دو بندے دیکھے تو فوراً ذہن سے وہ اس کی تعیین ہی اٹھا لی گئی، جھگڑے کی نوسط دیکھیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک مجھے یاد تھی، ان دو ساتھیوں کو لڑتے ہوئے میں نے دیکھا، تو اب میرے ذہن سے پتہ نہیں ہے وہ کون سی رات ہے، اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اور فضیلت کیا ہے اس رات کی؟ 84 سال 4 ماہ سے زائد عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ 84 سال 4 ماہ سے زائد عبادت کرنے کا ثواب ہے جو بندہ اس رات کو عبادت کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کیا ہے قرآن میں؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 ہزار کو کہتے ہیں کہ 1000 سال سے بھی، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ کلیکٹ کریں اور اس کی کوئی جمع تقسیم کریں تو تقریباً 84 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، اور فرمایا اس سے بھی افضل ہے، خیرن، اس سے بھی بہتر ہے۔ اس سے کتنی بہتر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ایک تو یہ کام ہے کہ اس رات کو تلاش کرنا۔ تو کیسے تلاش کریں گے؟ آپ ایک جگہ پہ بیٹھے سارے ساتھی جی، تو ایک تو یہ کہ اس رات کو ہم تلاش کریں۔ کیسے تلاش کریں؟ اس کے لیے طریقہ تو یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ یہ اعتکاف جو بیٹھا جاتا ہے یہ اس رات کو پانے کے لیے بیٹھا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اعتکاف میں جو بیٹھتا ہے وہ اس رات کو پانے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے۔ تو جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو تو یہ رات کنفرم مل گئی، کیونکہ وہ تو عبادت کرتا ہے، ہر رات کو وہ عبادت میں گزارتا ہے، تو اس کو تو مل گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اس 84 سال 4 ماہ کو ہم کیوں ضائع کریں؟ اگر ابھی آپ مجھے کہو کہ مولوی صاحب میں آپ کو 84 روپے دیتا ہوں، میں آپ کو کیا دیتا ہوں؟ میں دینا ہو یار، میں تھے نکل جا کلام سن جا پڑھ سا، لیکن دے سی ایک شہر مکا جا سنے دے تو دے سے، میں اتنی کچھ اس کے لیے ایکٹنگ کروں گا کہ 84 روپے مل رہے ہیں۔ چھوڑو 84 نہیں، 8400 اگر کہیں گے تو میں تو کچھ اور ہی تیاری کر کے آؤں گا۔ اگر 84,000 آپ کہیں گے تو میں تو پھر پتہ نہیں کیا کر لوں گا۔ لیکن ادھر ہو کیا ہو رہا ہے؟ 84 سال، میری اور آپ کی عمر بھی 50-60 سے اوپر نہیں جاتی۔ اس امت کی اوسط عمریں ہی اتنی ہیں کہ 50 اور 60 سال ہے، لیکن اس سے اوپر ہم نہیں جا رہے۔ ہمیں 84 سال کا پیکج مل رہا ہے اس رات کے لیے۔ اب اس رات کو تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اعتکاف پہ بیٹھ گئے، ہم نہ بیٹھ سکے۔ اب ہمارے لیے کیا لائے عمل ہے؟ کیونکہ بہت ہی زیادہ یعنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اس بابرکت رات کو ہم ایسے ہی خراٹے لے کر چھوڑ دیں۔ لہٰذا اب کرنے کے کام یہ ہیں بھائیو، بزرگوں اور دوستو۔ مجھے احساس ہے کہ آپ میں سے کوئی دیہڑی دار بھی ہیں، مجھے احساس ہے آپ میں سے محنت مزدوری کرنے والے بھی ہیں، مجھے احساس ہے کہ فجر کے فوراً بعد بھی نکلنے والے ہوں گے، لیکن اب کرنا یہ ہے کہ چند کام میں بتاتا ہوں، اپنے پاس لکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں لکھ لیتے تو ذہن میں ضرور یاد رکھیں کہ ان کاموں کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رات کی وہ 84 سال 4 ماہ کی فضیلت آپ کو ضرور نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلا کام،
سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز کو باجماعت پڑھیں گے. کوشش کریں اگر قریب میں گھر میں جماعت کروانے والا کوئی نہیں ہے کوشش کریں مسجد تک ضرور پہنچیں. ان 10 دنوں کے اندر ضرور پہنچیں. نہیں پہنچ سکتے تو تاک راتوں کی جو عشاء اور فجر ہے اس کو ضرور پہنچیں. مثلا ابھی کی ہو گئی صبح فجر, پھر 23ویں کی اور صبح فجر کی, 25ویں کی اور فجر, ٹھیک ہے جی. یہ تاک راتیں جو 5 ہیں 4 ہیں ان کے اندر عشاء اور فجر کو لازم کر دیں کہ بھائی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. ابھی سے حفاظ اکرام موجود ہیں, ان کو مجبور کریں کہ بھئی کہیں پہ ترتیب بنا لیں, ہم نے فجر کی نماز کم از کم انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھنی. تو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی عشاء کی نماز اگر جماعت سے پڑھ لیتا ہے آدھی رات اس کو عبادت جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو فجر کی نماز بھی ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو کیا سمجھایا کہ اگر ہم ان 2 کام یہ کر لیں تو ایک اور آسانی ہوگی کہ رات کو بے شک سو جاؤ, صرف فجر اور عشاء کو پڑھو تو پوری رات جاگنے کا ثواب مل گیا. اگر وہی رات 27ویں کی ہوگی تو 84 سال 4 ماہ بھی ہمارے اکاؤنٹ میں کلیکٹ ہو جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. ایک کام ہو گیا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ذکر کرنا ہے. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے اس رات میں. 100 مرتبہ کیا کرنے جی؟ لا الہ الا اللہ کا ورد. تسبیح اپنے پاس رکھ لیں. تو آج کل موبائلوں کے اندر بھی وہ ڈیجیٹل تسبیحیں بھی ہیں, کر لیں, یا انگلیوں پہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے کورس والے ساتھی یاد دلائیں کہ انگلیوں پہ 10,000 تک ہم گنتی سنت کے مطابق کر سکتے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, وہ بھی میں آپ کو کبھی سکھاؤں گا, ٹھیک ہے. کورس میں کوئی ساتھی مجھے یاد ضرور دلائے. اچھا, نمبر 3 یہ ہے کہ اسی کے ساتھ جب ذکر کریں گے تو اسی کے ساتھ تیسرے کلمے کا 100 مرتبہ ورد کرنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ تک بس پڑھ لیں, ٹھیک ہے جی. تیسرے کلمے کا ورد 100 مرتبہ. اور 100 مرتبہ درود شریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر بہت زیادہ عنایتیں ہیں, بہت زیادہ مہربانیاں ہیں, ان کو یاد رکھنا ہے. تو اس لیے 100 مرتبہ کیا کرنے جی؟ درود شریف. نماز والا پڑھ لیں پھر ٹھیک ہے, اگر بہت مختصر کرنا چاہتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں, ٹھیک ہو گیا جی. جو ذکر کرنے کے اندر چیزیں ہیں وہ کل 3 چیزیں, نمبر 1 بلکہ 4 ہو جائیں گی. لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ, تیسرا کلمہ 100 مرتبہ, درود شریف 100 مرتبہ, استغفار 100 مرتبہ. اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے کیونکہ اس رات کے اندر ہر دعا قبول ہوتی ہے. آج کی جو رات ہے ہم بہت خوش قسمت اس حوالے سے بھی ہیں کہ ایک تو ختم قرآن کی مجلس ہے, اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی رات میں نصیب فرما دے. تو ڈبل پیکج ہے ہمارے لیے. اس لیے آج ہم خوب یعنی دل کھول کر دعائیں کریں گے. جو دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں آج آپ کریں. مجھے پتہ ہے نوجوانوں کے بڑے ارمان ہوتے ہیں, بڑی خواہشیں ہوتی ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے, وہ سارا کچھ کریں یہاں پہ آج, انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی. ٹھیک ہے جی, کتنے ہو گئے جی؟ اچھا, تلاوت قرآن اس رات میں کرنی ہے جی, جتنی بھی کریں آپ. کوشش کریں آدھا پارا, جو زیادہ پڑھنے والے ہیں وہ مکمل پارا, اور جو آہستہ پڑھنے والے ہیں 1 پاؤ 1 رکوع کچھ کریں, لیکن تلاوت ضرور کریں. قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں, چومیں اس کو, تلاوت کریں اس میں, ٹھیک ہے. ٹائم سیٹ کر لیں کہ کتنی دیر تک میں سوؤں گا, اور اس کے بعد پھر تقریباً کس وقت جاگوں گا, اور اس کے بعد میں سحری سے پہلے یہ کام میں کر لوں گا انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد سحری کھاؤں گا. ابھی سے کچھ ٹائم ٹیبل اپنے ذہن میں سوچ لیں, ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو قیمتی بنانا ہے. تو یہ کچھ کام سمجھ میں آ گئے. اس کے ساتھ ایک اور کام بہت ہی عام ہے, وہ یہ ہے کہ اس رات کو صدقہ کرنا ہے کچھ نہ کچھ. صدقہ کا طریقہ یہ ہے کہ 10 روپے کیوں نہیں ہے, اپنے اس جیب سے ان 10 روپیوں کو نکال کر کہیں الگ سے رکھ دینا ہے کہ یہ اگر اسی وقت کسی کو دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دے سکتے تو یہ کوشش کریں کہ یہ میں آج صدقہ کروں گا, یہ 10 روپے میں نے کسی کو دینے ہیں اللہ کے نام پر. یعنی اس میں لمٹ نہیں ہے کہ 1000 ہو, 100 ہو, 200 ہو, 10 روپے 2 روپے 5 روپے پھر بھی یہ صدقے میں آپ کے لگیں گے. اس رات کو صدقے کی بڑی فضیلت آئی ہے. اس کو کھولوں تو بہت آگے تک جائیں گے ہم, لیکن نہیں, بس ٹھیک ہے, اتنا صدقہ کرنا ہے جی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آخری کام سب سے اہم یہ ہوگا کہ اس رات میں کوشش اپنے ذہن میں سوچیں کہ ابھی تک مجھ سے کوئی ناراض تو نہیں ہے, اس وقت تک میں نے کسی کے ساتھ جھگڑا کر کے کسی کو ناراض تو نہیں کیا ہوا. اگر کیا ہوا ہے تو خدا را اس رات سے پہلے اس سے جا کر معافی مانگ لیں. اور معافی اگر اس طریقے سے بائی دعوے اس طرح نہیں ہو سکتی, فون کر لیں اس کو, اور میسج نہ چلائیں روایتی میسج کہ لیلۃ القدر ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, میں آئندہ سال ہوں گا نہیں ہوں گا, خدا کے لیے معاف کرو, اور اس کو شیئر کرو. خدا یہ معافی نہیں ہے جی, یہ سٹائل ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے لیے جا کر اس کو خود کال کرو, یار خدا کے لیے میں نے اس دن جو آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے نا, مجھے معاف کر دو یار,
میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور کیونکہ لیلۃ القدر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو یار. یہ لفظ اس کو کہو. کوئی آگے اتنا بھی ہٹ درم یار، ابو جہل تو کوئی بھی نہیں یہاں پہ یار، کوئی فرعون تو نہیں ہے یار کہ آپ کو آگے کہے گا چلو اے. معافی کوئی بھی نہیں ہے. نہیں، آپ نے اس سے معافی مانگنی ہے اس سٹائل کے اندر، تو میرے خیال میں آپ کی عزت میں بھی کوئی حرف نہیں آئے گا، وہ آپ کی محبت میں بھی دیوانہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو معاف بھی کر دے گا، اور اللہ کی رضا بھی آ جائے گی، اور اس رات کے اندر آپ کی بخشش بھی ہو جائے گی، کیونکہ قطع تلقی کرنے والے کی حدیث کے مطابق اس رات میں بخشش نہیں ہوتی.